کو ذوالوجہین بنایا ہے۔ برائی کا ذکر پہلے ہے فجورہ، اچھائی کا ذکر بعد میں ہے وتقواہ۔ اس میں لگتا ہے کہ ایک اشارہ ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ برائی انسان کے اندر خود بخود پیدا ہوتی ہے اور اچھائی کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اور ذرا اور غور کریں تو انسان مٹی سے بنا ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ اس میں گندی جھاڑیاں اپنے آپ ہی پیدا ہوتی ہیں، کوئی کاشت نہیں کی جاتی۔ لیکن گندم کو کاشت کیا جاتا ہے، کپاس کو کاشت کیا جاتا ہے، چاول کاشت کیا جاتا ہے، اس کے اندر جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ان کو کوئی ذمہ دار کاشت نہیں کرتا، الٹا ان کو مارنے کے چکر میں آتا ہے، کبھی سپرے کرتا ہے، کبھی گوڈی کرتا ہے، کبھی اس میں مزدور لگاتا ہے۔ لیکن وہ بھی ایسی ظالم ہوتی ہیں کہ گوڈیاں کرتے رہو تو وہ دبی رہتی ہیں، جو ہی گوڈی چھوڑو پھر سر اٹھا کے باہر آ جاتی ہیں، اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں۔ ایک گندم کے پودے کو نکالنے پہ جو محنت ہوتی ہے، اور ایک کپاس کے پودے سے پھل لینے کے لیے جو محنت ہوتی ہے، وہ 6 مہینے تک مسلسل چلتی ہے، اور جڑی بوٹی اپنے آپ ہی اٹھ کے باہر آ جاتی ہے بن بلایا مہمان۔ اور پھر اگر اس سے غفلت برتی جائے تو یہ فصل کوئی کھانا شروع کر دے۔ انسان کے اندر حسد کی فصل اپنے آپ پیدا ہوگی، حسد کی جڑی بوٹیاں خود پیدا ہوں گی، اور اس کے اندر ایثار کو کاشت کرنا پڑے گا۔ انسان کے اندر حرص اور بخل خود بخود پیدا ہوگا، اور اس میں سخاوت کو اور قربانی کو کاشت کرنا پڑے گا۔ انسان میں تکبر اپنے آپ سر اٹھائے گا، اور تواضع کی فصل کو کاشت کرنا پڑے گا۔ کفر کے بیج خود بخود بکھریں گے، کفر کے اندھیرے خود چھائیں گے۔ ایک اور بات میں رات بیان میں بتائی، ایک آیت سے سمجھ میں آئی کہ دنیا میں اصل اندھیرا ہے، روشنی کو لانا پڑتا ہے۔ روشنی دنیا میں اصل نہیں، اصل اندھیرا ہے، اور یہ آیت سے نکلتی ہے یہ بات۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ ہماری نشانیوں میں سے رات ہے جس پر سے ہم دن کی کھال کو اتارتے ہیں جب، تو اندر سے اندھیرا نکل آتا ہے۔ دن کے دبونے اور لے جانے کو اللہ تعالیٰ نے کھال کھینچنے سے تعبیر کیا ہے۔ کھال کھینچنا، تو جب کھال کھینچی جاتی ہے، اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ کھینچنے سے کیا ہوتا ہے؟ اندر سے اصل چیز باہر آ جاتی ہے۔ نسلخ منہ النہار، ہم دن کی کھال کو کھینچ لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اندھیرے چھا جاتے ہیں، وہ سب اندھیرے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اندھیرے اصل ہیں، روشنی کے لیے سورج کو نکالا جاتا ہے۔ تو انسان کی طبیعت میں برائی کے اندھیرے خود خود آتے ہیں، اور اچھائی کے سورج کو نکالا جاتا ہے۔ یہ شیطان کو محنت کرنا آسان ہے، کیونکہ اس کے لیے زمین پہلے سے فرٹائل ہے، خود بخود جھاڑیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور اس میں ایمان کی فصل لینا، اس میں تقوی کی فصل لینا، نماز کی فصل لینا، سچائی کی، پاک دامنی کی، صلہ رحمی کی، صدق و امانت کی، دیانت کی، راتوں کو اٹھنے کی، رونے کی، شجاعت کی، اقرار توحید اور رسالت کی، آخرت کی، ان ساری خوبصورت فصلوں کو لینے کے لیے مسلسل انسان کو محنت کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ وہ خود آئے گی، اسے لانا پڑے گا۔ پھر ایک دفعہ مارنے سے وہ نہیں مرتی، اور نہ ہی انسان کے اندر برائی کا بیج مرتا ہے، پڑا رہتا ہے، جہاں ہوا آئے گی اس کے مناسب فوراً باہر آ جاتا ہے۔ پانی کی قلت ہے، تو ہم نے کپاس اس سال کاشت کی، پچھلے 2 سال چاول کاشت ہوتا رہا۔ چاول میں ہر وقت پانی کھڑا رہتا ہے 2 برس زمین میں پانی مسلسل،
تو جب اب پچھلے سال سے پانی کی قلت ہوئی تو پھر ہم نے کپاس کاشت کی. تو ایک جڑی بوٹ ایک گندی جھاڑی ہے، اٹ سٹ اس کو کہتے ہیں، اٹ سٹ ہماری زبان میں پتہ نہیں اردو میں کیا ہے. 2 برس پانی میں اس کا بیج ڈوبا رہا اور پچھلے سال جو ہی جون کی ہوا اسے لگی وہ سورا نکل کے باہر آ گیا. اور فصل کے بیج پر پانی چڑھ جائے ختم. گندم پہ پانی چڑھ جائے، کپاس پہ پانی چڑھ جائے، آلو پہ پانی چڑھ جائے، کسی بھی بیج پر پانی چڑھ جائے تو وہ بیج مر جاتا ہے. گندی جھاڑی ایسی ظالم ہے کہ اس کا بیج 10 فٹ پانی میں بھی کوئی نہیں مرتا، زندہ رہتا ہے. جب ذرا سی ہوا ملے گی فوراً دروازہ کھول کے باہر آ جائے گا. موت تک اپنے آپ سے جنگ ہے. کبھی بھی یہ اطمینان کر لینا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں. جو ہی یہ سمجھے گا میں ٹھیک ہوں تو پہلا کام کیا ہوگا؟ پہلی برائی جو اس کے اندر آئے گی یہ اوروں کی کمیاں دیکھنا شروع کر دے گا. جو آدمی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دے گا میں بہت ٹھیک آدمی ہوں، بہت صحیح آدمی ہوں. پہلا اللہ تعالیٰ پہلی سزا جو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، یہ پہلی اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے کیا؟ کہ وہ اوروں کی کمیاں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ اوروں کی کمیاں دیکھتا ہے تو اللہ اسے اپنی کمیوں سے غافل کر دیتا ہے. تو جب آدمی اپنی کمیوں سے غافل ہوتا ہے تو پھر آہستہ 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 سارے وجود میں گندی جھاڑیوں کا جال بکھر جاتا ہے. پھر فصل نہیں رہتی، پھر وہ جنگل بن جاتا ہے، پھر وہ ویرانے بن جاتے ہیں. اور جب جنگل بنتا ہے تو پھر اس میں سانپ بھی آ جاتے ہیں، بچھو بھی آ جاتے ہیں، شیر بھی آ جاتے ہیں، بھیڑیے بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں اشتہے بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں سارے موذی جانور آ کر ٹھکانہ پکڑتے ہیں. پھر کوئی انسان اس سے نہیں گزر سکتا. جیسے جنگل سے بغیر حفاظت کے سامان لیے کوئی گزرے یا شیر پھاڑ جائے گا، یا چیتا پھاڑ جائے گا، یا سانپ ڈس جائے گا، یا بھیڑیے ٹوٹ پڑیں گے، یا جنگلی کتے ٹوٹ پڑیں گے اور اس کی ٹکا بوٹی کر دیں گے. اسی طرح میرے بھائیوں جب انسانوں کے دلوں کی فصل جنگل بن جاتی ہے تو ان میں جب انسانیت گزرتی ہے تو اس کا دامن بھی تار تار ہو جاتا ہے. پھر انسانیت اپنے وجود پر روتی ہے، اس کی قبا پھٹتی ہے، اس کی عزت تار تار ہوتی ہے، اس کا دامن چاک ہوتا ہے، اس کا وجود زخمی ہوتا چلا جاتا ہے. چونکہ خود انسان جنگل بن چکا ہے، لہذا انسانیت خود بخود زخمی ہوتی چلی جاتی ہے. یہ کشمکش قیامت تک چلتی رہے گی. اللہ نے اس دنیا کو ایک رزم گاہ بنایا ہے، یہاں حق و باطل ٹکرائے گا. انسان کبھی اپنے اندر کے باطل سے ٹکراتا ہے، کبھی باہر کے باطل سے ٹکراتا ہے، کبھی افراد ٹکراتے ہیں، کبھی جماعتیں ٹکراتی ہیں. یہ انسان کا سلسلہ جہد قیامت تک چلے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شیطان کو میدان میں بھیجا وہ قسم کھا چکا ہے کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. میں انہیں زمین کو، دنیا کو ایسا خوبصورت کر کے دکھاؤں گا کہ انہیں نہ تیری جنت یاد رہے گی، نہ تیری نعمتیں یاد رہیں گی، نہ تیری رحمتیں یاد رہیں گی. میں انہیں دنیا ہی جنت بنا کے دکھا دوں گا. یہ اسی کے غلام بن کے زندگی گزار جائیں گے. کوئی ہوگا جو تجھ تک پہنچے گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. دوسری جگہ کہہ رہا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، مجھے تو نکال دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں سیدھی راہ پہ چوکڑی مار کے بیٹھوں گا، چوکڑی مار کے جم کے بیٹھوں گا، گھٹنے ٹیک کے بیٹھوں گا. پھر کیا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، سامنے سے حملہ کروں، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ دائیں سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ بائیں سے، چاروں طرف ایسے حملے کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. کوئی ہوگا جو تیری ذات تک پہنچے گا، باقی سب میرے حملوں کا شکار ہو کر موت کے گھاٹ اتریں گے. تجھ تک پہنچنے والا کوئی ہوگا. تو شیطان کے میرے مسلسل ادھر اندر جذبے انسان کے وہی. نیکی کو بعد میں ذکر کیا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں محنت کرنی پڑے گی. سچائی کے پھول کھلانے ہیں تو محنت کرو، چمن بنانا ہے تو محنت کرو. جنگل بنانے کی کوئی محنت نہیں ہوتی. زمین کو سرسبز کرنا ہے تو محنت کرو، اسے بنجر بنانے کی کوئی محنت نہیں. گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے تو محنت کرو، اسے گندا کرنے کی کوئی محنت نہیں. خالی چھوڑ دو، خود ہی ہواؤں سے گندگیاں اڑ کے آئیں گی، فضاؤں سے اڑ کے آئیں گی، پانی سے بہ کر آئیں گی، مکڑیاں آئیں گی، چھپکلیاں آئیں گی، مینڈک آئیں گے، چوہے آئیں گے.
خود ہی سارے گھر کو گندا کر دیں گے. گندا کرنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. اس کی گندگی اس کے اندر شامل ہے اور صاف رکھنے کے لیے محنت ہے, مسلسل محنت ہے. سالن کی حفاظت کی تو اب یہ قانون ساری کائنات میں آپ کو نظر آئے گا. میں صرف انسان کی بات کر رہا تھا, ہم آگے آ رہا ہوں. ساری کائنات میں نظر آئے گا. سالن حفاظت کے لیے فریج بنایا گیا ہے اور خراب کرنے کے لیے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں. آپ اس کو باہر رکھ دیں, چند گھنٹے کے بعد خود ہی کھٹا ہو جائے گا. سردی ہے تو 24 گھنٹے کے بعد کھٹا ہو جائے گا, بدبو چھوڑ جائے گا. ہر چیز. اس کپڑے کو صاف کرنے کی تو محنت ہوئی ہے, گندا کرنے کی کوئی محنت نہیں. بس پہن لو, شام تک یہ سارے بازو میلے ہو چکے ہوں گے, کل اور دھبے پڑ چکے ہوں گے, پرسوں دیکھنے کو جی نہیں چاہے گا. یہ ان کائنات میں گندگی اصل ہے اور پاکی کو لانا پڑتا ہے. اس کائنات میں غلاظت اصل ہے اور صفائی کو لانا پڑتا ہے. اندھیرے اصل ہیں, روشنیوں کو لانا پڑتا ہے. انسان میں برائی اصل ہے اور اس کے اندر اچھائیوں کو لانا پڑتا ہے. اس جنگ میں بھائیو کوئی ہوتا ہے جو بازی جیتتا ہے, چونکہ انسان اسے جنگ نہیں سمجھتا. باہر کے دشمن سے لڑنا تو جنگ سمجھتا ہے, اندر کے دشمن سے لڑنے کو جنگ نہیں سمجھتا. نظر سے لڑائی ہو رہی, نظر کہہ رہی ہے دیکھو, کہتا نہیں دیکھوں گا, اسے کوئی جنگ نہیں سمجھتا. کان کہتے ہیں سنو یہ بڑی اچھی موسیقی کی دھن ہے, کہتا نہیں سنوں گا, اسے کوئی جنگ نہیں سمجھتا. زبان پہ گالیاں مچل رہی ہیں اور یہ دانتوں تلے دبا کے بیٹھا ہوا ہے, نہیں مسلمان کو گالی نکالنا کبیرہ گناہ ہے, نہیں کروں گا. یہ لڑائی ہے خوفناک قسم کی لڑائی ہے. قدم رقص گاہوں کو اٹھتے ہیں, یہ ان کو زنجیر لگاتا ہے, نہیں اٹھنے دوں گا. ہاتھ ظلم کو لپکتا ہے, یہ اسے باندھتا ہے, نہیں اٹھنے دوں گا. طاقت شہوت زنا کی طرف چلتی ہے, یہ اسے زنجیر لگاتا ہے, نہیں تجھے حلال کے علاوہ کہیں نہیں لے جاؤں گا. یہ جنگ ہے اپنے آپ سے. ایک جملہ بولنے سے منافع 10 گنا بڑھ رہا ہے اور دوسرا جملہ بولنے سے گھٹ کے وہ 1 پر 1 روپیہ مشکل سے مل رہا ہے, 1 روپے پر 4 آنے مل رہے ہیں, اور وہیں ایک جملہ بدلنے سے 1 روپے پر 2 روپے مل رہے ہیں. یہ بڑی جنگ ہے کہ اپنے آپ کو روک لے, نہیں, یہ جنگ کوئی نہیں لڑتا. اس لیے اس میدان میں اکثر حق بازی ہارتے ہیں. یہ حق و باطل میرے بھائیوں ایک اندر کا ہے, ایک باہر کا ہے, ایک اندر کا ہے, ایک باہر کا ہے. لا الہ الا اللہ یہ ہمیں پابند کرتا ہے کہ نہ ذات کے پابند بنو, نہ خواہش کے پابند بنو, نہ نفس کے پابند بنو, نہ اولاد کے پابند بنو, نہ بیوی کے پابند بنو, نہ ملک کے غلام بنو, نہ قوم کے غلام بنو, نہ ضرورتوں کے غلام بنو, نہ حاجتوں کے غلام بنو, نہ شہوتوں کے بندے بنو. بئس العبد عبد طمع یقودہ, وہ انسان بھی کوئی انسان ہے جس کو طمع لگام ڈال دے. بئس العبد عبد, اللہ کے نبی کا فرمان. رغبا یضلہ, وہ انسان بھی کوئی انسان ہے جو خواہشات کے پیچھے ذلیل ہوتا پھرے. بئس العبد عبد ہون یضلہ, وہ بھی کوئی انسان ہے جس کو اندر کی شہوتیں, جس کو اندر کی لذتیں, جس کو اندر کی چاہتیں اللہ کے حکموں سے ہٹا کر شیطانی راستوں پہ چلا دیں. وہ بھی کوئی انسان ہے جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے چھوڑو یار, وہ بھی کوئی انسان ہے, وہ تو ایسا ہے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وہ بھی کوئی انسان ہے. طمع یقودہ, جس کو طمع نے لگام چڑھا دی, وہ بھی کوئی انسان ہے. رغبا یضلہ, جو لذتوں کے پیچھے ذلیل ہوتا پھرے, وہ بھی کوئی انسان ہے. ہون یضلہ, جو خواہش کا غلام بن جائے اور اسی کے پیچھے پھرتا رہے. یہ کوئی انسان نہیں ہے. انسان کون ہے؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کچھ بندے, سارے ایمان والے نہیں, من المؤمنین. ایک تو اللہ تعالیٰ کفر اور اسلام میں تفریق کرتا ہے کہ کافروں کو کہتا ہے ان شر الدواب, ان کو انسانوں کی صف میں نہیں شمار کر. شر الدواب عند اللہ الصم البکم, اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں کافر, بدترین جانور, ان کو انسان نہیں کہا. ان شر الدواب, چلو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شر الانسانیہ, ایک جگہ کہا ان کو یہ برے انسان. اولئک کالانعام, یہ ہیں تو انسان پر یہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی گمراہ ہیں. پھر دوسری جگہ اور شدت سے کہا انہم الا کالانعام, سوائے جانوروں کے ان کو کوئی اور لفظ, کسی اور لفظ میں ان کی تعبیر نہیں کی جا سکتی. صرف اور صرف یہ جانور ہی ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے.
پھر قرآن اور غیظ و غضب میں آتا ہے تو کہتا ہے ان شر الدواب، یہ بدترین ہیں، جانوروں میں سے بھی بدترین جانور ہیں. پھر جانور بنایا، پھر جانوروں سے بھی بدترین جانور بنا دیا کہ یہ خنزیر سے بھی آگے چلے گئے، کیونکہ کفر ایسی غلاظت ہے جو نجس سے بھی زیادہ نجاست، جو سور سے زیادہ نجاست ہے، پیشاب پخانے سے زیادہ اس کی نجاست ہے. کفر کی نجاست، شرک کی نجاست یہ پیشاب پخانے سے زیادہ ہے کہ یہ جانوروں میں بدترین ہیں. اور دوسری جگہ کہا کہ اولئک هم شر البریہ، جانور نے ساری مخلوق کو اکٹھا کیا جائے تو اس میں سب سے بدترین مخلوق یہ ہیں، یہ میرے نافرمان، میرے منکر، میرے نہ ماننے والے، میرا انکار کرنے والے. ان کو تو الگ کر دیا، بالکل الگ کر دیا. ایمان والوں کو پھر اللہ نے الگ کیا، پھر ان میں سے سب نے کہا من المؤمنین. ان ایمان والوں میں بھی اکثر تو وہی ہیں جو لذتوں کے غلام، چسکے کے غلام، نظر بازی کے غلام، کان بازی کے غلام، شہوت بازی کے غلام، پیسے کے غلام، نوٹ کی کھنک نے اور دنیا کی چمک نے ان کی آنکھوں سے بینائی کو چھین لیا اور ان کے کانوں سے سماعت کو چھین لیا ہے. انہیں سوائے پیسے کی چھن چھن کے اور کچھ نہیں سنائی دیتا، اور دنیا کی چمک و دمک کے سوائے انہیں کچھ نہیں دکھائی دیتا. انہیں مظلوم کی آہ نہیں سنائی دیتی، انہیں غربت کے بیمار چہرے نظر نہیں آتے، انہیں پھٹے دامن والی بیٹیاں نظر نہیں آتی، انہیں ننگے پاؤں چلنے والے معصوم بچے نظر نہیں آتے. یہ صرف شہوت کے غلام ہیں، ان پر شہوت کی سواری ہے اور یہ اس کے نیچے دبے ہوئے گدھے کی طرح ہیں کہ جس نے بوجھ اٹھانا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں. انہیں کسی کی آہ سننے کے لیے ان کے کانوں کو فرصت نہیں. موسیقی کی تانوں سے فرصت ملے تو کسی مظلوم کی ہائے سنیں، ان کو نظر بازی سے فرصت ملے تو کسی کے معصوم بچے کو دیکھیں جس کے تن پہ کپڑا نہیں، اس پاؤں میں جوتا نہیں ہے. کسی کی بیٹی کا دامن تار تار ہوتا تب دیکھیں جب ان کی آنکھوں سے حرام نکل چکا ہو. کسی کی ہائے اس وقت سنیں جب ان کے کانوں سے حرام نکل چکا ہو. ان کا دل تب کسی کے لیے دھڑکے جب ان کے دل سے اپنے سے دنیا کی محبت نکل چکی ہو. جو دل دنیا کا غلام بن جاتا ہے وہ تو پتھر بن جاتا ہے، پتھر سے بھی کبھی پانی ٹپکتا ہے. یہ وہ پتھر ہیں جن سے کبھی کچھ نہیں نکلتا، سوائے سختیوں کے ان میں اور کسی چیز کی گنجائش نہیں رہ جاتی. یہ صرف اپنے آپ میں زندہ رہتے ہیں، یہ اپنے لیے جیتے ہیں، یہ اپنے لیے اٹھتے ہیں، یہ اپنے لیے چلتے ہیں، یہ اپنے لیے مرتے ہیں. ان کا دنیا میں ایک جانور کے علاوہ اور کوئی مقام نہیں ہے. من المؤمنین رجال، کچھ جوان مرد، اللہ ان کی طرح رجال کچھ مرد ہیں. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے اب مرد تو دنیا سے مٹ گئے، اب تو صرف مذکر رہ گئے، صرف مذکر رہ گئے، اور عورتیں دنیا سے مٹ گئیں، اب صرف مؤنث رہ گئی. مؤنث بس مذکر اور مؤنث جنہیں اپنی پیٹ پرستی اور شہوت پرستی اور تن پرستی کے سوا کچھ نہیں سوچتا. مرد بھی گئے اور عورتیں بھی گئیں. آئے شاہ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر. گلستان کالونی کیا خالی ہوئی، سارا عالم ہی خالی ہو چکا ہے. فیصلہ آباد کیا خالی ہوا، سارا جہان خالی ہے. رجال جوان مرد جو اللہ سے وعدہ کیا تھا سچ کر دیا، نبھا دیا. نہ جان دیکھی، نہ عزت دیکھی، نہ مال دیکھا، نہ زندگی دیکھی، نہ حکومت دیکھی، ہر چیز سے ٹکرا گئے. خواہش کے غلام نہ بنے. یہ حق و باطل کی جنگ میرے بھائیوں ہزاروں برس پر محیط ہے. وہ چلی آدم علیہ السلام سے اور آج تک، اور آج سے قیامت تک اس میدان میں آپ کو مرد بھی نظر آئیں گے، عورتیں بھی نظر آئیں گی، بوڑھے بھی نظر آئیں گے، جوان بھی نظر آئیں گے. اور اسی میدان میں آپ کو بڑے خارستان نظر آئیں گے، بڑے اندھیرے نظر آئیں گے، بڑی ظلمتیں نظر آئیں گی، بڑی آہ و بکا بھی سنائی دے گی. ماضی کے دریچوں میں جھانک کر دیکھو تو بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن یہ آنکھ پہلے بصیرت کی آنکھ بنے تو تب جا کے آدمی ماضی میں جھانک سکتا ہے. یا حال میں دائیں بائیں ہونے والی جو امت پہ حال جو گزر رہا ہے اس سے عبرت لے سکتا ہے. ہم تو سو گئے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے حکم پر مر مٹنا اور اللہ کے رسول کی منشا پر قربان ہو جانا، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ وہ کلمہ ہے جو میں اس طرف بلا رہا ہے کہ اللہ کے سوا سب کی غلامی سے نکل جاؤ، اللہ کے رسول کے سوا سب کی غلامی سے نکل جاؤ.
اور یہ جو محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ اسی مضمون کی اور اسی ذہن کی ایک یاد دلاتا ہے کہ چند رجال تھے، رجال من المؤمنین رجال، کچھ رجال تھے جو ٹکرا گئے دنیا کے باطل سے، شہوتوں کو چھوڑ دیا، لذتوں کو چھوڑ دیا، نرم بستروں کو چھوڑ دیا، خوبصورت عورتوں کے پہلوؤں میں سونا چھوڑ دیا، اور اپنے گلے کا ہار انہوں نے باطل کے تیروں کو بنایا، ہاتھوں کی مہندی اپنے خون سے رچائی، اپنے سر کی قبا انہوں نے اپنے خون سے رنگین کی، اور انہوں نے اپنے جسم کو سجایا اپنے ہی خون سے، اپنے جسم کو مہکایا اپنے ہی خون سے اٹھنے والی خوشبو سے، اور عالم کو روشنیاں بخشیں اپنے آپ کو شمع کی طرح جلا کر۔ شمع جلتی ہے اور گھر روشن ہوتا ہے، شمع جلنے سے انکار کرے تو روشنیاں کہاں سے آئیں؟ کچھ لوگ جلتے ہیں جن کا وجود مٹ جاتا ہے، وہ شمع کی طرح پگھل جاتے ہیں، وہ جلتے ہیں اور گھر روشن ہوتے ہیں، وہ جلتے ہیں در و دیوار روشن ہوتے ہیں، وہ جلتے ہیں شہروں میں اجالا ہوتا ہے، وہ جلتے ہیں جس سے دنیا روشن ہوتی ہے۔ اگر ایسے لوگ مرد عورت دنیا میں نہ آتے تو کب کے اندھیرے چھا چکے ہوتے، کب کا سورج لپٹ چکا ہوتا، کب کا قیامت کا ڈنکا بج چکا ہوتا، کب کا آسمان تڑتڑا چکا ہوتا، اور کب کی زمین پھٹ چکی ہوتی، آسمان ریزہ ریزہ ہو چکے ہوتے۔ یہ تو ایسی ایک کربلا نہیں ہے، یہ کربلائیں بے شمار آئی ہیں اس امت میں اور آتی رہیں گی کہ اسی میں اسلام کی زندگی چھپی ہوئی ہے، یہی خون پانی بنتا ہے۔ اس چمن کی بہار اس امت کے اپنے خون سے ہے، اسی امت کے رعنا نوجوانوں کا مٹ جانا، قربان ہو جانا، لٹ جانا، کٹ جانا، یہی کھاد بنتا ہے۔ ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت وہ اس اسلام کے درخت کے لیے کھاد کا کام دیتا ہے، ان کا خون وہ اس کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، اور ان کی آہ و بکا، ان کا رونا دھونا وہ باد نسیم بنتا ہے جس سے جا کر چمن میں بہار آتی ہے۔ اگر کربلائیں نہ ہوتی تو اسلام کب کا دنیا سے مٹ چکا۔ ہم جیسوں سے اسلام باقی ہے، ہم تو اسلام کے وجود کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، ہم تو اسلام پر خود بوجھ ہیں۔ فیصل آباد کی زمین ہم سے پریشان، گھروں کی زمین ہم سے پریشان۔ یا اللہ یہ ظالم کم مریں گے، یہ مرتے کیوں نہیں؟ انہوں نے مجھے گندا کر دیا، انہیں تو کب اٹھائے گا؟ ہم تو اسلام پہ بوجھ، زمین پہ بوجھ، ہواؤں پہ بوجھ، فضاؤں پہ بوجھ، پانیوں پہ بوجھ، اس کائنات پر ہم بوجھ ہیں، ایک گندی لاش کی طرح جو پھول کے پانی کے اوپر تیر کے باہر آ جاتی ہے۔ یہ تو وہ رجال ہیں جو آج بھی ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے، جن کی ہڈیاں جلتی ہیں اور کھاد بنتا ہے، جن کے گوشت جلتے ہیں اور کھاد بنتا ہے، جن کے جسموں سے دھواں اٹھتا ہے اور ان کے گھروں سے دھوئیں اٹھتے ہیں اور وہ دھواں سپرے کا کام دیتا ہے، جن کی آہ و بکا، جن کے آنسو برسات کی بارش کا کام دیتے ہیں، جن کا خون، ان کے جسم کے نکلنے والا خون وہ پانی کا کام دیتا ہے، اور پھر چمن میں بہار آتی ہے۔ وہ لے لیتے ہیں یزید کے ہاں میں ہاں ملا دیتے تو ہر چیز مبارک ہو جاتی۔ قصہ تو سناتے ہیں، یہ سارا محرم کا مہینہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا قصہ چلے گا، لیکن یہ قصہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی یہ بھی تو سمجھو، یہ قصہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں حسین جیسے کو شہید کروا دیا گیا؟ کیوں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے فیصلے کیوں نہ بدلوا لیے، جبکہ اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، اور ایسے پیارے بچے تھے کہ آپ تشریف لا رہے، انصار مدینہ کی شادی سے فارغ ہو کر آ رہے، سامنے بچے کھیل رہے، ان میں حسین بھی کھیل رہے، اور آپ ان کی طرف بھاگے اور وہ آگے بھاگے، جیسے یہ چھوٹا بچہ 3-4 سال کا بھاگتا ہے پیچھے، کہتے ہیں پکڑو پکڑو پکڑو، وہ آگے بھاگتا سمجھتا میں تو پکڑا ہی نہیں دے رہا، وہ تو یہی سمجھ رہا ہے نا میں تو پکڑا ہی نہیں دے رہا، لہذا وہ ہنستا ہے، اور آدمی ہلکے ہلکے پیچھے ہولے ہولے بھاگتا ہے، پکڑو پکڑو پکڑو، فجعل النبی یضاحکہ، وہ ادھر بھاگتے، آپ کہتے پکڑو پکڑو، وہ ادھر بھاگتے، اب کہتے پکڑو پکڑو، بھائی یہ تو پکڑا ہی نہیں دے رہا۔ ایسے جس بچے سے لاڈ کیے ہوں، پھر ایک دم ان کو پکڑا، پھر ان کی تھوڑی سے پکڑا، تھوڑی اور یوں اونچا کیا اور ایسے بوسہ دیا، ایسے بوسہ دیا کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، آج ہی آ رہا ہے، پہلی دفعہ آ رہا ہے، دروازے پہ پیر دو، کسی کو اندر مت آنے دو، خلوت چاہیے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑی ہو، اندر آپ خلوت نشین ہو گئے، تھوڑی دیر میں حسین کہیں سے آگے کھیلتے ہوئے،
دروازہ بند، اندر جانا چاہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، روکا، بڑے پھرتیلے تھے، ایک دم چھلانگ لگائی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کراس کرتے ہوئے اندر، اور اب تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے آواز آئی، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئی، تو آپ نے دیکھا ام سلمہ نے کہ حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا اور آپ کے آنسو چل رہے تھے اور آواز نہیں کر رہی تھی، رو رہے تھے آپ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو فرشتہ ابھی آیا تھا میرے پاس وہ مجھے یہ خبر دے گیا ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اس بیٹے کو جس کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا، چمٹایا ہوا تھا. اور پھر مٹی دکھائی، دیکھو مسلمان یہ مٹی ہے جس میں اس کا خون بہے گا، یہ وہ مٹی ہے. اور 61 ہجری میں جب آپ شہید کیے گئے تو انہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، عصر کے قریب حضور صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہی زور اثر کے درمیان قیلولے میں، تو خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، داڑھی میں مٹی، سر میں مٹی، جسم پہ مٹی، غبار آلود. یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیوں ہے؟ فرمایا حضرت مقتل حسین، ابھی حسین کی قتل گاہ سے ہو کے آ رہا ہوں، حسین کے مقتل سے ہو کے آ رہا ہوں، میں بھی وہیں شریک. تو اللہ پاک سے تو کتنے فیصلے بدلوا لیے اللہ کے نبی نے، یہ فیصلہ بھی تو بدلوایا جا سکتا تھا، کیوں نہیں بدلوایا؟ پھر اسلام کیسے زندہ ہو؟ کنواں نہ چلے تو پانی کہاں سے؟ جس فصل کو پانی ملنا بند ہو جائے وہ کیسے لہلائے گی؟ آپ تو سارے شہری لوگ بیٹھے، دیہاتی سے پوچھو پانی کی کیا ضرورت ہے، آپ کو کیا خبر نہریں خشک ہو گئی کیا قیامت آ گئی، آپ کو کیا خبر؟ دیہاتیوں سے جا کے پوچھو کیا قیامت ٹوٹی پڑی ہے. اللہ سے فیصلہ نہیں بدلوایا. ایسے محبوب اور لاڈلے بچے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رات کو آیا کسی کام، آپ کے دروازے پر دستک تھی، آپ آ رہا ہے تو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا، کسی کو نظر نہیں آ رہے. میں نے اپنی بات سے فارغ ہو کر پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے ایسے چادر ہٹائی تو ادھر حسن کو اٹھایا ہوا تھا، ادھر حسین کو اٹھایا ہوا تھا. پھر آپ نے ایسے دونوں کو سینے سے لگایا، پہلے اس کو چوما پھر اس کو چوما، پھر کہا اللہم انی احبہما فاحبہما واحبب من احبہما، اے مولا میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے محبت کریں ان سے بھی تو محبت فرما. جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، جو عربی میں خطبہ پڑھا جائے گا وہ واجب ہوتا ہے، تو اس کے لیے کھڑا ہونا بھی واجب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، اتنے میں دونوں بھائی کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، چھوٹے تھے وہ، ایسے لڑکھڑا رہے تھے. تو آپ بجائے اس کے کہ کسی آخری صف کے آدمی کو کہتے بھائی یہ بچوں کو اٹھا کے آگے لانا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا. آپ نے یہ نہیں کیا بلکہ خطبہ چھوڑ دیا، ایسے مجمع کو چیرا اور سیدھے گئے. ایک طرف حسن کو اٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا، پھر کھڑے ہو کر خطبہ جاری فرمایا. ان کو تو یہ دردناک موت کا سامنا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے لیے تو آسانیاں ہوتی، یہ دنیا میں عزتوں سے آرام سے رہتے. ان کو تو جنت مل چکی ہے، اب ان پر اتنی بڑی قربانی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ. ایک رات پانچوں کٹھے سوئے ہوئے تھے، ایک دفعہ پانچوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، دونوں بچے ماں کے دائیں بائیں سوئے ہوئے. حسن کو پیاس لگی اور نے ماں سے پانی مانگا، ماں سے. تو قبل اس کے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ گئے اور سامنے گھڑے میں پانی پڑا تھا، سامنے پانی رکھا ہوا تھا، پانی نہیں پلایا. اخذ شاة بکیئا، شاة بکی کسے کہتے ہیں؟ جس میں دودھ برائے نام ایک دو قطرے ہوں، جس میں دودھ دو چار قطرے ہوں. لیکن آپ نے ایک دم اٹھے، پانی کو نہیں ہاتھ لگایا، بکری کو پکڑا، کھینچا، اس کے جو تھنوں کو ہاتھ لگایا. وہ کب انکار کر سکتے تھے جب رسالت مآب کا ہاتھ لگتا؟ وہ تو تھنوں سے بھر گئے. آپ نے فوراً تازہ دودھ دوہا،
رات کے اندھیرے میں تازہ دودھ نکالا، اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے. میں نے آپ کو بتایا وہ بڑے پھرتیلے تھے، وہ بھائی سے آگے بڑھ گئے پہلے پینے کے لیے. تو آپ نے کہا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن زیادہ پیارے لگتے ہیں؟ کہ نہیں دونوں سے پیار ہے، پر اس نے پہلے مانگا ہے، اس کو پہلے دوں گا، اس کو بعد میں دوں گا. بکری کو دوہا، دودھ تازہ نکالا، اپنے بچوں کو پلایا، پھر ارشاد فرم فاطمہ میں تو یہ دونوں بیٹے اور یہ جو سویا ہوا ہے. اس سارے قصے میں حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی. کہ یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، اکٹھے ہوں گے ہم. جب آگے کے سارے فیصلے ہو چکے ہیں اور اتنے قربانی کے بیلنے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت ہے. اسی خون سے تو اسلام میں بہار آتی ہے. ہمارے جیسوں سے جو پیٹ کے غلام ہوں، جو شہوت کے غلام ہوں، جو زیب و زینت کے غلام ہوں، ہم سے کیا ہے؟ خس کم جہاں پاک. کتنے آئے مر گئے، کتنے یزید آئے اور مر گئے، کسی کا نام زندہ ہوا تو برائی سے زندہ ہوا. کب کسی نے اچھائی سے ان کا نام زندہ کیا؟ حسین کے لیے کیوں آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں؟ 61 ہجری کا واقعہ ہے اور آج کتنے سال گزر گئے؟ 1300 کتنے سال گزر چکے ہیں اور پھر بھی ہر سال آتا ہے اور زخموں کے اچھے خاصے مندمل زخموں کو پھر چھیڑ کے چلا جاتا ہے. پھر سے دل زخمی ہوتا ہے اور پھر سے آہ و بکا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر سے سارا وجود وہ اندر سے آگ بن جاتا ہے. معصوم بچے قصہ کہتا کیا ہے؟ میں اس طرح متوجہ، میں قصہ نہیں سنا رہا ہوں، قصہ تو سارے خطیب سنائیں گے. یہ قصہ بلاتا کس طرف ہے؟ یہ کدھر بلا رہا ہے؟ کہ حکومت چھوڑنی پڑے چھوڑ دو، مال و دولت ٹھکرانا پڑے ٹھکرا دو، زندگیوں کے سودے کرنے پڑے کر دو. گود میں حرملہ بن کامل، حدیث حرملہ بن کامل، حرملہ بن کامل وہ تھا جس نے تیر چلایا اور علی بن حسین، علی اصغر جن کو کہتے ہیں، علی اصغر، چھوٹے معصوم بچے جب پیاس سے رو رہے تھے، اللہ نے اپنا ہی خون اس کو پلایا. چل یہاں تیر لگا، پار نکل گیا. تو ان کے خون کو اپنے چلو میں لیا، ایسے اللہ کی طرف پیش کیا. اگر تو اس طرح مجھ پہ راضی ہے تو میں بھی تجھ پہ راضی. یہ قصہ کیا کہہ رہا ہے؟ اولاد کے غلام نہ بننا، بچوں کی خاطر کسی کی جیب نہ کاٹنا، کسی کے منہ سے نوالا نہ چھیننا بچوں کی خاطر. یہ قصہ کچھ مطالبہ کر رہا ہے، نہیں ہے کہ ہر سال محرم کے مہینے میں قصہ سنا کہ ہم پاسے ہو جائیں، ہم سن کے پاسے ہو جائیں. یہ کہتا کیا ہے؟ کہتا نہیں، بچے تمہاری زنجیر نہ بنے، بیوی تمہاری زنجیر نہ بنے، بہنیں بیٹیاں تمہاری زنجیر نہ بنے. لئن كانت الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل وإن كانت الأبدان للموت أنشبت فقتل امرئ بالسيف في الله أجمل وإن كانت الأموال للترك جمعها فما بال متروكا به المرء يبخل. یہ امام حسین ہی کے اشعار ہیں، اسی موقع پر آئے اس سے کچھ پہلے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا خوبصورت نظر آتی ہے تو ہمیں جنت خوبصورت نظر آتی ہے. اگر جسم کے لیے موت طے ہے تو کیوں نہ اپنے ہی خون سے رنگین ہو کر، اپنے ہی خون کا سرخ جوڑا پہن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو. اور اگر پیسہ اکٹھے کر کر مر ہی جانا ہے، چھوڑ ہی جانا ہے، تو دیوانے ہیں یہ فیصل آباد والے جو پیسے کے پیچھے بھاگ کے اور پھر آخر میں مر کے اور ان کے حوالے کر کے جا کر قبر میں فقیر ہو کے سو جاتے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہماری اپنی ایک داستان ہے، ہماری اپنی ایک تاریخ ہے، ہماری اپنی ایک کہانی اور حکایت ہے. ہم مغرب کے غلام نہیں ہیں. مغرب نے تو ہمیں شہوت پرستی سکھائی، اپنا غلام بنا. ارے بھائیو، انگریز کی غلامی سے ذلیل ہے اپنی ذات کی غلامی. ہندو کافر کی غلامی سے بڑی غلامی ہے اپنی ذات کی غلامی. یہودی وحشی کی غلامی سے بڑی غلامی ہے اپنے نفس کی غلامی. کافر مشرک ملحد کی غلامی سے بڑی غلامی ہے اپنی ذات کی غلامی. پاکستان آزاد نہیں ہے، اس کا ایک ایک فرد غلام ہے.
اپنی ذات کا غلام، اپنی شہوت کا غلام، اپنے چسکے کا غلام، اپنی بیوی کا غلام، اپنے بچوں کا غلام، اپنی ضرورتوں کا غلام. ہم کیا جانیں آزادی کیا ہوتی ہے؟ وہ فریب خوردشاہی جو فلاح ہو کر گسوں میں سے کیا خبر ہے کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. ایک بول بولنے پر حسین کے قدموں میں سب کچھ آ سکتا تھا. صرف ایک بول بولنے پر، یوں ہاتھ بڑھانے پر ہر چیز باندی بن کے، غلام بن کے قدموں میں آ سکتی تھی. لیکن پھر آج حسین کو کون یاد کرتا؟ نہیں نہیں نہیں، کاٹ دو میرے گلے کو، کٹنے کے لیے آیا ہے. آنکھوں کے سامنے بھائیوں کو تڑپتے دیکھا. ایک قافلہ کٹا ہوگا نا، کب کٹ ہوگا؟ اور جب دیکھا کہ آگے راستے بند ہیں تو رات کو سب کو جمع کیا. کہا یہ موت سر پہ کھڑی ہے، میں نے تو مرنے کی ٹھانی ہوئی ہے. تم نے جو مرنے کے لیے تیار ہے میرے ساتھ دے، اور جس نے واپس جانا میری طرف سے اجازت ہے، سب چلے جائیں. کئی ہزار جمع ہو گئے. صبح ہوئی تو سب غائب. وہی جو مدینے سے ساتھ چلے تھے مکے سے، وہی آدمی ساتھ تھے 70 یا 80، باقی سب ساتھ چھوڑ گئے. یہ اللہ نے ایک کو ہدایت دی، حر بن قیس کو، جو یزیدی لشکر سے نکل کر ادھر آ کے شامل ہو گیا. باقیوں کو اندھا کر دیا حکومت نے، مال نے، پیسے نے. 3 دن کا پیسہ لشکر میدان میں اتروا ہے. واہ واہ، زمین آسمان نے کیا نظارہ دیکھا ہوگا اس دن شجاعت بھی اش اش کر رہی ہوگی، بطولت اور بصالت بھی آفرین پکار اٹھی جس دن یہ 72 آدمی 3000 سے ٹکرا گئے. اور جب حملہ ہونے لگا تو مجھے نام بھول گیا. ایک نوجوان کھڑے، واللہ ما بیننا وبین الحور العین الا ان یمیل علینا هؤلاء فیقتلوننا. ایک نوجوان کھڑے ہوئے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حوروں کو گلے لگانے میں بس اتنی دیر باقی ہے کہ یہ کوفی آ کر ہمیں قتل کر دیں اور ہم وہ گئے جنت میں. ایسوں کے لیے مرنا کیا میڑا ہے، ایسوں کے لیے مرنا کیا عار ہے. شکست ہمارے لیے کوئی ذلت نہیں، شکست ہمارے لیے کوئی ذلت نہیں. یاد رکھنا بھائیو، شکست ہمارے لیے کوئی ذلت نہیں. اللہ علیہ رسول کو ذلیل نہیں کر سکتا. حسین ذلیل نہیں ہو سکتے. شکست کھائی ہے، ناکام نہیں ہوئے. ابن زیاد فاتح ہوا، کامیاب نہیں ہوا. ابن زیاد فاتح ہے، شمر فاتح ہے، حرملہ بن کامل فاتح ہیں. سنان بن انس وہ لعین جس نے سر کاٹا، آخر میں اثر ہو گئی. مارنا کوئی آسان نہیں تھا، لیکن زہر تک بات ختم ہو چکی تھی، سب کٹ چکے تھے، اکیلے رہ گئے تھے، اکیلے. کیا شعر تھا جو میدان میں، جس کی دھار آج بھی سنائی دے رہی ہے. اور کیا جنت کے دروازے اس کو کھل چکے ہوں گے، کیسے عرش الہی سر پہ سایہ کر چکا ہوگا، کس طرح جرأت اور شجاعت کی نئی داستان لکھی جا رہی ہو. بھول ہی گئے سب کچھ. چمن میں تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں، ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ایک ایک کر کے کٹ رہے ہیں، ایک ایک کر کے اللہ پر قربان ہو رہے ہیں. حق کی نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے. اسلام ایک نئے موڑ پہ آ چکا ہے. ہاں، ایک نئے باب کا اضافہ ہو رہا ہے، ایک نئی کہانی جنم لے رہی ہے. ایک ایسی داستان نے جنم لیا جو سورج کے مغرب سے نکلنے تک جس کے زخم مندمل نہیں ہو سکتے امت کے سینے سے. میرے بھائیو، اس قصے سے سبق لو. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیوں ہر سال ہمارے زخموں کو پھر سے ہرا کر دیتا ہے؟ کیوں ہمارے دامن پھر تر ہو جاتے ہیں؟ کیوں آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں؟ کیوں دل کی دنیا میں ایک غم کی شام آ جاتی ہے؟ قصے کو گزرے تو 13 صدیاں گزر چکی، ہم تو 13 منٹ کے بعد بھول جاتے ہیں، ہم اگلے دن بھول جاتے ہیں. یہ کیوں نہیں بھلایا جا سکا؟ جبکہ عین مدد ہو سکتی تھی، عین مدد ہو سکتی تھی. بدر کے فرشتے کہیں معطل ہو گئے تھے،
یہ اللہ کی شہنشاہی کو زوال آ گیا تھا، نعوذ باللہ، یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہو گیا تھا یزیدی لشکر. نہیں، قیامت تک کے لیے امت کو سبق دینا ہے. لہذا اپنی اولاد میں قربانی کو رکھا. کوئی نہیں مانگ سکتا اولاد کے لیے تنگی. اللہ کے نبی نے مانگا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی تنگ کر دے، گزاری کی کر دے. کہاں حکومت مل سکتی تھی حسین کو؟ یہ غداری ہونی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا عراق کی طرف چلتے ہوئے. جب میدان کربلا سے گزرے کہ یہ کون سا میدان ہے؟ انہوں نے کہا جی کربلا. کہ صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ. حضرت حسین کی کنیت ابو عبداللہ. صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں امیر المومنین؟ کہ میں نے اللہ کے رسول سے انہی کانوں سے سن رکھا ہے میرا بیٹا حسین اس میدان میں شہید کیا جائے گا. اتنا اونچا خاندان جس گھر سے انسانیت کو روشنیاں ملی، ہدایت ملی، شریعت ملی، دین ملا، راہیں ملی. جب آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے مال کی تو کچھ نظر نہیں آتا. آج نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے؟ جب ایک دکاندار جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے تو یہ یزیدی نسبت نہیں تو اور کیا ہے، یہ کوفی نسبت نہیں تو اور کیا ہے. جب ایک کسی کی بیٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو یہی کوفی نسبت نہیں تو اور کیا ہے. جب ایک غلط تولتا ہے، غلط ناپتا ہے، جب ایک سودی نظام سے غریب کی رگوں سے پیسہ نچوڑتا ہے تو یہ یزید نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ قصہ کچھ پکارتا ہے، یہ فیصل آباد کے بازاروں کو للکارتا ہے اور یہ گھروں کی معاشرت کو پکارتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ مغرب کے پیچھے، جہاں سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے. مغرب سے بھی کبھی کوئی طلوع ہوا، مغرب میں تو سورج بھی جا کے غروب ہو جاتا ہے. ہم کہاں سے طلوع ہونا چاہتے ہیں؟ جہاں سورج اندھے ہو جائیں وہاں یہ امت کیا تلاش کرنا چاہتی ہے؟ جہاں سورج کچھ نہ دیکھ سکے، نہ دکھا سکے، وہاں یہ نوجوان نسل کیا کرنا چاہتی ہے؟ ارے بھائیو، مشرق طلوع کی جگہ ہے، مغرب غروب کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق روشنیوں کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے. کہاں آ رہے ہو؟ ادھر منزل نہیں ہے. اگر ادھر منزل ہوتی تو حسین کو خون گرانے کی ضرورت کوئی نہ تھی. اپنے ہاتھوں سے بھائیوں کی لاشوں کو اکٹھا کر، پھر بیٹے کی لاش کو اکٹھا کر. معصوم علی اصغر کے تیر پار ہوئے، اس کو بھی اکٹھا کر. پیچھے بہنوں کی آہ و بکا ہے، زینب کی فریاد ہے. ایسے ایسے کلمات ہیں آسمان کا کلیجہ پھٹ گیا. میں ان کو زبان پہ لا نہیں سکتا، میرا رونا قابو میں نہیں رہے گا. لیکن انسان پتھر ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ اوپر پیسے کی طے چڑھ جاتی ہے، شہرتوں کی طے چڑھ جاتی ہے. پھر پتھر تو پھٹتا ہے، یہ پھر دل نہیں پھٹتا. ایک ایک کر کے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، رخصت ہوتے جا رہے ہیں، رخصت ہوتے جا رہے ہیں. اپنے ہاتھوں سے سب کو الوداع کہہ رہے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں. آخر میں تنہا رہ گئے. ظہر کی نماز ادا فرمائی اور سر پہ کفن باندھا اور پھر میدان میں آ گئے. اللہ اکبر. اثر تک اکیلے زخموں پہ زخم لگتے گئے. شمع بجھتی جا رہی ہے، لیکن جب شمع بجھتی ہے تو بھڑکتی ہے. جو زخم لگ رہے تھے تھو تیزی آ رہی تھی اور حملے بڑھ رہے تھے. جدھر کو رخ کرتے تھے مجمع بھیڑ. آج نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے؟ جب ایک دکاندار جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے تو یہ یزیدی نسبت نہیں تو اور کیا ہے، یہ کوفی نسبت نہیں تو اور کیا ہے. جب ایک کسی کی بیٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو یہی کوفی نسبت نہیں تو اور کیا ہے. جب ایک غلط تولتا ہے، غلط ناپتا ہے، جب ایک سودی نظام سے غریب کی رگوں سے پیسہ نچوڑتا ہے تو یہ یزید نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ قصہ کچھ پکارتا ہے، یہ فیصل آباد کے بازاروں کو للکارتا ہے اور یہ گھروں کی معاشرت کو پکارتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ مغرب کے پیچھے، جہاں سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے. مغرب سے بھی کبھی کوئی طلوع ہوا، مغرب میں تو سورج بھی جا کے غروب ہو جاتا ہے. ہم کہاں سے طلوع ہونا چاہتے ہیں؟
جہاں سورج اندھے ہو جائیں وہاں یہ امت کیا تلاش کرنا چاہتی ہے؟ جہاں سورج کچھ نہ دیکھ سکے نہ دکھا سکے وہاں یہ نوجوان نسل کیا کرنا چاہتی ہے؟ ارے بھائیو، مشرق طلوع کی جگہ ہے، مغرب غروب کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق روشنیوں کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے۔ کہاں آ رہے ہو؟ ادھر منزل نہیں ہے۔ اگر ادھر منزل ہوتی تو حسین کو خون گرانے کی ضرورت کوئی نہ تھی۔ اپنے ہاتھوں سے بھائیوں کی لاشوں کو اکٹھا کر رہے، پھر بیٹے کی لاش کو اکٹھا کر، معصوم علی اصغر کے تیر پار ہوئے اس کو بھی اکٹھا کر، پیچھے بہنوں کی آہو بکا ہے، زینب کی فریاد ہے، ایسے ایسے کلمات ہیں آسمان کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ میں ان کو زبان پہ لا نہیں سکتا، میرا رونا قابو میں نہیں رہے گا۔ لیکن انسان پتھر ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ اوپر پیسے کی طے چڑھ جاتی ہے، شہرتوں کی طے چڑھ جاتی ہے، پھر پتھر تو پھٹتا ہے، یہ پھر دل نہیں پھٹتا۔ ایک ایک کر کے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، رخصت ہوتے جا رہے ہیں، رخصت ہوتے جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سب کو الوداع کہہ رہے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں، آخر میں تنہا رہ گئے۔ ظہر کی نماز ادا فرمائی اور سر پہ کفن باندھا اور پھر میدان میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اثر تک اکیلے زخموں پہ زخم لگتے گئے، شمع بجھتی جا رہی ہے، لیکن جب شمع بجھتی ہے تو بھڑکتی ہے۔ جو زخم لگ رہے تھے تھو تیزی آ رہی تھی اور حملے بڑھ رہے تھے، جدھر کو رخ کرتے تھے مجمع بھیڑوں کی طرف بھاگتا تھا سامنے۔ ایک تو دہشت تھی، دوسرا کوئی قتل اپنے ذمے نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ نامراد یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے سر پر قتل آ جائے، لہذا وہ زخم تو لگاتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے، لہذا اثر تک لڑکھڑا رہے۔ آخر چاروں طرف سے جب اپنے ہی خون سے جسم میں گلستاں بن گیا اور ہر طرف گل لالا کی فصل کھل گئی اور شمع کی آخری بھڑک گھوڑے سے پر جسم نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، سارا خون بہ گیا تو لڑکھڑا کر گرے۔ تو سنان بن انس نخعی، کسی کو ہمت نہیں ہوئی آگے بڑھنے کی، سب پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن ابھی ایک اور عزت کا تاج باقی تھا، ایسے ہی مر جاتے نہیں، ابھی سر کاٹنا ہے، ابھی نیزے پہ چڑھانا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ یوں شاہ سوار سواریاں کرتے ہیں، ورنہ تو ختم ہو چکے تھے، سارا خون بہ چکا تھا اور چند گھڑیاں زندگی ساتھ دیتی، شمع کے بجھنے کی آخری بھڑک ہو چکی تھی، لیکن نہیں، ابھی ایک اور ممبر ابھی باقی ہے جس پہ چڑھانا ہے، ابھی ایک اور وکٹری سٹینڈ باقی ہے جس کے اوپر کھڑا کرنا ہے۔ تو سنان بن انس نخعی نے آگے بڑھ کے سر کاٹ دیا۔ ہوئے اگر یہ دنیا جزا سزا کا مقام ہوتا، اگر یہ جزا سزا کی عدالت ہوتی تو اللہ کی قسم اسی وقت قیامت قائم ہو جاتی اور اسی وقت زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ پڑتا، بجلیاں کڑک جاتی، ہواؤں کے رخ بدل جاتے۔ نہیں، اللہ کے صبر پہ قربان جائیں اس کے حوصلے پر، قربان جائیں اس کے علم پر، اس کی درگزر پر۔ نہیں، ابھی ایک اور زینہ باقی ہے۔ سر کاٹا، نیزے میں ڈالا اور یوں پر چڑھا دیا ایسے۔ وہ پاگل ہو گیا اور ابن زیاد کے خیمے کے سامنے جا کے شور مچانے لگا، میرے گھر کو سونے سے بھر دو، عمر بن سعد کے دروازے پر، میرے گھر کو سونے سے بھر دو، میں نے سب سے بڑے شاہ سوار کا سر اتار دیا۔ ہے ایک شمع کیا بجھی، کروڑوں شمعیں جل گئی اور یہ ایسے ہی جلتی رہیں گی اور آپ کو پیغام دیتی رہیں گی۔ غلامی سے نکلو، غلامی سے۔ قصہ تو سنتے ہیں، قصہ کیا ہے، میں قصے کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں جو قصہ ہمیں سنانا چاہتا ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ بھائیو، نیزے پہ سر چڑھ گیا، جو باقی کسر رہ گئی پھر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ ابھی کچھ کسر باقی تھی، ابھی کھاد کی مزید ضرورت تھی، ابھی مزید کھاد چاہیے تھی۔ بوریوں میں بند کھاد ہوتی ہے نا،
ہم ذمہ دار لوگ اسے نکالتے ہیں، ایسے بکھیرتے ہیں، بوری بندنے کیا ایسے بکھیرتے ہیں، اس طرح بکھیرتے ہیں، پھر وہ سارے کھیت میں بکھر جاتی ہے، پھر کھیت سبز ہو جاتا ہے۔ ابھی کھاد کو بکھیرنا باقی تھا، لہذا بوٹیوں کو جسم بھی رون دیے گئے اور بوٹیاں ہواؤں میں اڑ گئیں، ہڈیاں بکھر گئیں اور سارا کھیت کھلیان لہن ہو گیا۔ اور آج تک بھائیو گو ہم خزاں میں ہیں لیکن مٹا کوئی نہیں سکا۔ تو یعنی سبق دیتا ہے اتنے۔ اور جب عامر نے ابن زیاد کے سامنے سر لایا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایسے چھڑی تھی، تو اس نے ایسے ہونٹوں پہ ایسے ماری، اس طرح مار رہا تھا، ایسے مار رہا تھا، یوں مار رہا تھا۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مالک بن سنان بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو کہنے کہ اللہ کے واسطے اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کو ہونٹوں کو لگ کر دیکھا ہے، ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا ہے۔ سر کی نمائش ہو رہی ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، کوئی شہوت کا غلام نہیں مر رہا، اللہ کا غلام ہے جو قربانی دے رہا ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ اسی سج دھج سے نکلتے ہیں، شام تک پھرایا گیا، سر تر و تازہ جیسے آج ہی کربلا سے کاٹ کے لایا گیا ہو، ایک قبر بھی نصیب نہ ہوئی، سر شام میں دفن ہوا، دھڑ اٹھا کے مدینے میں پہنچایا گیا۔ بہت مختلف قول ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک کے بارے میں، وہ کہتے ہیں وہیں دفن کیے، وہ کہتے ہیں مدینے میں دفن کیے گئے، سر وہاں دفن کیا گیا۔ بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ ایک قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، دھڑ کہیں جسم کہیں، سارا وجود بکھرا اور فصلیں لہلہا گئیں، بہار آ گئی۔ بھائیو یہ قصہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ نفس کی غلامی سے نکلو، حکومت کی غلامی سے نکلو۔ یزید بھی آتے رہیں گے، حسین بھی آتے رہیں گے، آپس میں ٹکراتے رہیں گے، ابن زیاد بھی آتے رہیں گے، ایک لعنت کا توق گلے میں ڈال کے مرتے رہیں گے اور ایک عزت کا تاج سر پہ سجا کے مرتے رہیں گے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سا توق گلے میں ڈالنا ہے، اللہ کی لعنت کا یا اللہ کی محبت کا ہار گلے میں ڈالنا ہے۔ یہ 24 گھنٹے کی زندگی اس پر فیصلہ ہوگا، موت پر، کہ یہ کس طرح مر رہا ہے۔ کہ بھائیو ہمارا نیا سال اب شروع ہے، ہم یکم محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، 1422 سال گزر گئے، 23واں لگ گیا، نیا سال ہے ہمارا سال کوئی جنوری سے شروع ہوتا ہے، ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے۔ نیا سال لگ گیا ہے اور اس کا مہینہ ایک گزر رہا ہے، درمیان میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو توبہ کرو اللہ کے دربار میں، مناؤ اپنے اللہ کو، اور ہم اس زندگی سے توبہ کریں جس کی نسبتیں یزید کے ساتھ ملتی ہیں، ابن زیاد کے ساتھ ملتی ہیں، عمر ابن سعد کے ساتھ جس کی نسبتیں ملتی ہیں جو حکومت کے غلام بن گئے۔ تو کیا وہ موت سے بچ افان مت فهم الخالدون؟ اگر وہ تو مرے گا تو کیا یہ باقی رہیں گے؟ 2 سال بھی نہیں گزرے اور بدبخت کا جنازہ اٹھ گیا، یزید مر گیا، پیچھے ابن زیاد کو قتل کیا، پھر ان ایک کو حرملہ بن کامل کو مختار نے پکڑ کے کھڑا کروایا اور اس کی گردن کا نشانہ بنا کر کئی ہزار تیر پھینکوائے، ہر تیر اس کی گردن سے پار ہوتا گیا۔ شمر کو زنجیروں سے باندھا گیا، اس کی زبان کاٹی گئی، ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، پھر اسے زندہ جلا دیا گیا۔ اللہ کی صاعقہ انتقام، کوئی وہ غافل ہے؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ وہ کوئی غافل ہے جو اسے پتہ نہیں ہے؟ ایک آدمی طبعی موت نہیں مرا، سب ذلیل و خوار ہو کے مرے۔ حجاج کا دور آ گیا، اس نے جہاد کے لیے لشکر تیار کیا، ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، ہاتھ پاؤں کام پڑے تھے، ایک بچا ہوا تھا ایسے لڑ رہا کہ میں نہیں جا سکتا، میرا بیٹا میری جگہ بھیج دو۔ کسی نے کہا یہ بھی کوفی لشکر میں شامل تھا جو حسین پہ حملہ آور ہوا تھا، وہیں اس کا میٹر گھوم گیا، یہ اس میں شامل تھا۔ کہاں؟ کہیں میرے سامنے مسجد میں ظالم کی گردن اڑا دو، مسجد میں سر اڑا دیا گیا۔ تو بھائیو ہم یزیدی نسبتوں پہ زندگی نہ گزاریں، رشوت، سود، جھوٹ، شراب، یہ یزیدی نسبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کوفی نسبت نہیں تو اور کیا ہے؟
صرف ہم انہیں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یزید ایسا تھا، یزید ایسا تھا، یزید ایسا تھا، ابن زیاد ایسا تھا، ابن زیاد ایسا تھا. ان کو چھوڑو، وہ مر گئے، وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ خود ہی نمٹے گا. ہم اپنی فکر کریں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ اپنی خود بھگتیں گے، اللہ چاہے معاف کرے اور اللہ چاہے عذاب دے. مسئلہ ہمارا میرے بھائیوں کہ اللہ کے واسطے توبہ کرو اور اس قصے سے وہ سبق سیکھو جو یہ قصہ سبق دے رہا ہے کہ ہم کسی کے بھی غلام نہیں، ہم اللہ کے رسول کے غلام. اسی پر ہم نے مرنا ہے، اسی پر ہم نے زندہ رہنا ہے. یہی ہماری کامیابی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بھائیو تبلیغ میں جا کے یہ زندگی سیکھو. خواہش کی غلامی سے نکلنا آسان کام نہیں ہے، بڑا محنت طلب کام ہے، سیکھنا پڑتا ہے. جو سیکھے گا اللہ اس سے چمکائے گا، جو نہیں سیکھے گا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گا. نفس بے لگام ہو چکا ہے، منہ زور گھوڑے کی طرح ہے. اللہ کے واسطے سے لگامیں دو بھائیو، اللہ کے واسطے میری سمجھنے کی کوشش کرو. اپنی غلامی سے نکلو، اپنی غلامی سے نکلو. کوئی زندگی نہیں ہے اپنے آپ میں رہنا، کوئی زندگی نہیں اپنی خواہش کا بن کے رہنا. زندگی ہے ہی وہ اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ زندہ رہنا. کہ بھائیو آج توبہ کر کے جاؤ، نیا سال شروع ہو چکا ہے. نئے سال کا مبارک دن ہے، جمعے کا مبارک گھڑی ہے، نماز ہونے والی ہے. آج سارے اٹھنے سے پہلے اللہ کے واسطے توبہ کرو اور مانگو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نیک لوگوں کی راہ پہ چلنے والا بنا دے. خواہش کی غلامی سے نکل آئیں، نفس و شیطان کی غلامی سے نکل آئیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن گزر گئے، پانی بند، محاصرہ کیا ہوا ہے عراقیوں نے، اور نے کھڑکی سے منہ کھولا، کھڑکی کو کھولا، منہ باہر نکالا. کہے لوگوں میرے قتل سے باز آ جاؤ، اللہ کی تلوار نیام میں ہے. اگر مجھے قتل کر دیا تو وہ تلوار جو نکلے گی پھر قیامت تک کبھی نیام میں واپس نہ آئے گی. پٹی چڑھ گئی تھی، 3 دن گزر گئے. فاقہ تیسری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر خواب میں تشریف لائے. فرمایا عثمان پانی بند کر دیا گیا؟ کہ جی یا رسول اللہ. کہا آگے بڑھو، ہاتھ پھیلاؤ. اپنے سے ہاتھ پھیلا. حضور نے ایسے ڈول پانی کا لٹکایا اور یہ پانی انڈیلا جو عثمان کے ہاتھوں پر. تو عثمان نے خواب میں پینا شروع کیا، یہاں تک کہ سیرابی محسوس فرمائی. پھر آپ نے فرمایا عثمان چاہو تو مدد بھیج دی جائے اور چاہو تو روزہ میرے پاس افطار کر لو. اب جو تم کہو گے ویسا کر دیا جائے. کہو تو مدد آ جائے اور کہو تو روزہ افطار کر لو. کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے مدد نہیں چاہیے، میں آج آپ کے پاس سے روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں. کیا بس ٹھیک ہے سر، آج آ جاؤ گے ہمارے پاس. اسی وقت آنکھ کھلی، روزے کی نیت کر لی. صبح ایک شخص ملنے آیا تھا. دیکھو سینے پہ ہاتھ رکھو، دیکھو میرا سینہ اب بھی ٹھنڈا ہے جو میں نے خواب میں پانی پیا تھا. اور آج ہماری تیاری ہے، آج چلے ہم اپنے دیش. شلوار باندھی تاکہ بے پردگی نہ ہو، کرتا پہنا اور قرآن کی تلاوت شروع فرما دی. ایک شخص آیا پیچھے سے میں کہ داڑھی کو جھنجھوڑا. آپ نے کہا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا. تو وہ ایک دم شرما کے پیچھے ہٹ گیا. لیکن پیچھے 2 عراقی آئے، انہوں نے کہا سر پہ ماری زور سے تلوار، اور خون کا فوارہ چھوٹا، کہاں جا کے گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تمہاری کفایت کرے گا، سننے والا ہے، جاننے والا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ کفایت کرے گا، اللہ کفایت کرے گا. اور پھر لٹا دیا، سینے پہ چڑھ گئے، ایسے نیزے سے وار کرنے شروع کیے سینے پر. گردن کاٹ دی، لاش پہ غور و کفن پڑی رہی. رات کو اندھیرے میں دفنایا گیا. اس امت کی تاریخ ہے، اللہ پر مر مٹنا کوئی ذلت نہیں ہے، شکست نہیں ہے، عین کامیابی ہے، عین کامیابی. تو میں غلطی کر گیا. حجاج نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل کو قتل کروایا. قتل میں شریف حسین کے نہیں،
وہ تو ان کی طرف سے وہ خود فریق تھا ظالم. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ قاتلین میں سے ایک آدمی تھا جس کو جب اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے بیٹے کا نام لکھو میں نہیں جا سکتا، تو کسی نے کہا یہ عثمان کے قتل میں شریک تھا. حضرت عثمان کے قاتل میں ایک اپنی موت نہیں مرا، سب ذلیل و خوار ہو کے قتل کیے گئے. فجر کی نماز پڑھتے ہوئے 3 وار کے اس نے دوری تھار کا خنجر تھا، زہر میں بجھا ہوا، چکرا کے گرے، ہوش میں آیا. کس نے قتل کیا؟ مجوسی ہے، مسلمان. اللہ شکر ہے کسی مسلمان کو تو نے میرا فریق نہیں بننے دیا. اور جب موت کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ اما عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے قریب دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اجازت ملے تو پھر مجھے وہیں دفن کرنا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. جب وہ اما عائشہ سے پوچھنے تو وہ بیٹھی رو رہی تھی. کہ ام المؤمنین میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے، اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رونا اور بڑھ گیا. فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میرا باپ یہاں دفن ہے، میرا خامن یہاں دفن ہے، میں بھی ان کے پہلو میں پڑ جاؤں گی، لیکن اگر عمر اس جگہ کا انتخاب کرتا ہے تو میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں، میری طرف سے اجازت ہے. انہوں نے آ کر واپس سنایا ابا جان خوشخبری ہو، اجازت مل گئی. کہ نہیں بیٹا نہیں، ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ پڑھ کے مجھے لے جانا، دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت مانگنا، اجازت ملے تو اندر لے جانا، نہیں تو پھر مجھے جنت البقیع میں جا کے داخل کر دینا. جب موت نے دستک دی اور جو بیٹے کی گود میں سر تھا کہنے لگے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے، مجھے زمین پہ ڈال دے، مجھے زمین پہ ڈال دے. وہ شخص جس کا اسلام اللہ سے مانگا گیا، جس کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائی، جس پر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص عرفات کے میدان میں الگ فخر فرمایا. آپ نے کہا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے. وہ ہستی جو جہاں سے گزرتا تھا شیطان راہیں چھوڑ جاتا تھا، جسے فاروق کا لقب ملا، جس کے اسلام لانے پر فرشتوں نے تکبیریں بلند کی، جس کا اسلام لانا اسلام کی عزت بنا، جس کی موت وہ اسلام کے لیے مصیبت بنا. وہ شخص کہ جس کے لیے کہا گیا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ شخص جس کے بارے میں کہا گیا میرے 2 وزیر زمین میں 2 آسمان میں، جبریل میکائیل میرے آسمان کے وزیر، ابو بکر عمر میرے زمین کے وزیر. وہ ہستی موت نے دستک دی بیٹا زمین پہ رکھ، زمین پہ رکھ. انہوں نے سر زمین پہ رکھا تو اپنی گالوں کو مٹی میں ایسے ڈال دیا اور ایسے 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 اپنے منہ کو مٹی میں رگڑ رگڑ کر کے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا، عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ وہ ہستی ہے، وہ ہستی ہے جس کے لیے جنت پہلے سے سجائی جا چکی. وہ کہہ رہے ہیں تو برباد اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ کہتے 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 شمع بجھی ہے اور کروڑوں شمعیں جل گئی. جنازہ پڑھایا گیا، صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا، اٹھایا گیا. سارا مدینہ اشک بار، مدینہ کیا ساری کائنات آج عمر کی شہادت پہ سوگوار ہے. جنازہ رکھا گیا. عبداللہ بن عمر آگے بڑھے، دروازے پہ دستک دی. اما جان میرا باپ دروازے پہ حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو اما عائشہ نے اپنی اوڑھنی کو اٹھایا، کہا مرحبا میں عمر، خوش آمدید عمر کے لیے، اندر لایا جائے، اندر لایا جائے. اور باہر چلی گئی. میت کو باہر رکھا گیا، صحابہ اندر گئے، قبر کھودنی شروع کی گئی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنے کندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس کیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی کھڑے رو رہے. وہ کہتے صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے. اے عمر مجھے پتا تھا اس جگہ کے علاوہ کوئی اور زمین ایسی نہیں جو تیرا بوجھ اٹھا سکے، کوئی اور دھرتی ایسی نہیں جو تیرے جیسے وجود کو اپنے اندر سما سکے. تو اسی جگہ کے لیے تھا کہ میں نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ اللہ کے نبی سے سنا میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں میرے ساتھی ابو بکر اور عمر. اور آپ نے کہا ایک طرف ابو بکر کھڑے تھے، ایک طرف عمر کھڑے تھے. آپ نے کہا قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح کھڑے ہوں گے کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور میرے ادھر عمر ہوگا. اپنی کبھی فرصت ملے تو داستان پڑھ لینا، طویل حکایت ہے، 1 گھنٹے میں کیا سناؤں. وقت کا دامن تنگ، وہ کھڑا نہیں ہوتا. حکایات طویل ہیں لیکن میرے بھائیوں کبھی وقت ملے تو کبھی فرصت ہو تو پڑھ لینا. طویل ہے داستان میری. کبھی مال کمانے سے فرصت ملے، کبھی پیسے کی دوڑ سے فرصت ملے تو پڑھ لینا اٹھا کے کہ کیا
رنگا رنگ ہے اس امت کی تاریخ، کیا گلستاں تھا، کیا چمن تھا، کیا بہار تھی، ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے خزاں کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ مرجھائے ہوئے پھول دیکھے، گرتے ہوئے پتے دیکھے، خشک ٹہنیاں دیکھی ہیں، اسی میں ہی 50-52 برس سے ملک کو ہو گئے، پتہ نہیں کب بہار آئے گی۔ کوئی رونے دھونے والے ہوتے، کوئی پانی دینے والے ہوتے تو شاید بہار کا کوئی جھونکا آ ہی جاتا۔ تو آج بھائیو توبہ کر کے اٹھو، اللہ کی راہ میں نکلو، تبلیغ میں پھرو، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ زندگیوں کو بدلنے کا نظام اور محنت ہے۔ سارے بھائی اس کے ارادے کرو، ٹھیک ہے؟ ارے نیت کر لی بھائی، خالی قصہ سن کے آنسو بہا کے اٹھ جانا، یہ کیا ہوا؟ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی تو سنو، وہ کیا پکار رہا ہے وہ بھی تو سنو، اس سے اپنے آپ کو نکالو اللہ کے واسطے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔